موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا کیس، ملزمان کے گرد شکنجہ مزید سخت، ملزمان عابد اور وقار کی تصاویر جاری، ٹھوس شواہد، ڈی این اے اور موبائل فونز کی لوکیشن سے شناخت کے بعد درندوں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے جاری۔ 70 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اس دلخراش واقعہ کے اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جن درندوں نے یہ ظلم کیا ہے وہ بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ ظالم بہت جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے، متاثرہ خاندان کو انصاف ضرور ملے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی یقین دہانی، سی سی پی او لاہور کا بیان غیر مناسب قرار، شو کاز نوٹس جاری، عمر شیخ سے 7 روز میں جواب طلب۔ معلومات عام ہونے پر دونوں سفاک ملزم بچ نکلے۔ ملزم عابد سادہ کپڑوں میں پولیس کو دیکھ کر بیوی سمیت فرار، بیٹی کو حراست میں لے لیا۔ دوسرا ملزم وقار بھی ڈکیتی اور زیادتی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہے، آئی جی پنجاب۔ لاہور میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ، وزیر اعظم عمران خان کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اہم حکومتی شخصیات سے مسلسل رابطے، ملزمان کی جلد سے جلد گرفتاری کی ہدایت۔ حمزہ شہباز کا کورونا ٹیسٹ مثبت، اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ۔ لیگی رہنما 3 روز سے بخار میں مبتلا ہیں، لاپرواہی سے صحت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ حمزہ شہباز کے کورونا ٹیسٹ کی حتمی رپورٹ نہیں ملی، تصدیق ہونے پر قرنطینہ کر دیا جائے گا، اسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل حکام کا موقف، لیگی رہنما کو عدالتی احاطے سے وائرس لگنے کا شبہ۔ شہباز شریف کی حمزہ کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل۔ مشرف دور میں نیب مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد حمزہ اب نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سیاسی انتقام کا جرت مندی سے سامنا کر رہا ہے، لیگی صدر۔ کورونا سے مزید 6 افراد جاں بحق، اب تک 6379 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,01,481 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 526 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5673 رہ گئی۔ دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا پہلا مرحلہ، افغان طالبان کا اسلامی نظام اور مزید 737 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ، افغانستان کی حکومت کا جنگ بندی پر زور۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا بین الاقوامی مذاکرات کا خیر مقدم، عالمی رہنما امن کے لیے کردار ادا کریں، امید ہے افغان مہاجرین جلد اپنے وطن لوٹ جائیں گے، انٹونیو گوتریس۔ تک گرفتار کرنے میں ناکام ہیں، آئی جی انعام غنی کے مطابق واقعے میں عابد علی اور وقار الحسن ملوث ہیں، موقع سے ملنے والے شواہد، ڈی این اے اور موبائل فونز کی لوکیشن سے دونوں کو ٹریس کیا گیا ہے۔ عابد علی اور وقار الحسن شیخ پورہ کے علاقے قلعہ ستار شاہ میں رہائش پذیر ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں، لیکن دونوں بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ لڑکا ہے عابد علی نام کا، جو کہ رہنے والا ہے بہاول نگر کا، فورٹ عباس کا، اور یہ اس کی طرف یہ ساری چیزیں جاتی ہیں۔ ہم اس جگہ تک پہنچے، ہم اس ریکارڈ تک پہنچے، ہم نے اس لڑکے کا سارا ریکارڈ وہاں سے نکلوایا، اس کے فیملی کے بارے میں پتہ کیا۔ اس کے پاس اپنے نام پہ کوئی 4 ٹیلی فون سمیں تھیں، جو کہ وہ مختلف اوقات میں بند کر چکا تھا۔ ہم الٹیمیٹلی ایک اور نمبر تک پہنچے جو کہ اس کے استعمال میں تھا، اس کے نام پہ نہیں تھا۔ اس نمبر سے، اس لوکیشن سے جب ہم نے چیک کیا تو ہماری یہ جو خدشات تھے، جیو فینسنگ نے بھی اس کو کنفرم کر دیا۔ اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے، جس پہ ہمیں ایٹ لیسٹ 95-96% ہمیں کنفرمڈ ہیں کہ جس کا یہ ساتھی تھا، بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون، وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے۔ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ، ڈسٹرکٹ شیخ پورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے، وہاں پہ اس کی رہائش
हमें पता चली कि वहाँ है और रिहाइश हमने लोकेट की। साथ ही जो इसके साथ शरीक मुलजिम है वो अली टाउन किला सतार शाह शेखुपुरा, वो भी वहीं का रहने वाला था, उस तक भी हम पहुँच गए। दोनों जगह हमने रेड्स किए। बदकिस्मती से चूँकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में और पब्लिक डोमेन में चली गई थी, सो मुल्ज़िमान को डेफिनेटली ये इतला पहुंच गई थी कि पुलिस हमारे करीब है। जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए तो चूंकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, तो वो और उसकी बीवी मुल्ज़िम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फ़रार हो गए खेतों में। दूसरा मुल्ज़िम उसका नाम वक़ारुल हसन है और जो अली टाउन का रहने वाला है, जैसे मैंने पहले बताया, उसके यहाँ पे हमने रेड किया, बट चूँकि बात ज़ाहिरी बात निकल चुकी थी तो वो भी वहाँ से फ़रार हो चुका था। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया है। कहते हैं जालिम बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। दोनों आदी मुजरिम हैं और पहले भी रेप और डकैती के कई मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हैं। उन्होंने आबिद अली और वक़ारुल हसन शाह की गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया है। वज़ीर आला ने CCPO लाहौर के बयान को भी गैर मुनासिब करार दिया। कहते हैं कि शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 रोज में जवाब मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो कल्प्रिट्स हैं आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। और दूसरा जो वक़ारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुल्ज़िमान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। जिन मुल्ज़मान की शनाख्त हुई, इनकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। IG ने CCPO को एक शोकाज नोटिस भी लिखा है और 7 दिन के अंदर उनसे जवाब भी मांगा है कि इस किस्म की जो अरेलेवेंट स्टेटमेंट हैं बिल्कुल नहीं जानी चाहिए और जो ये स्टेटमेंट आपने दी है इसका 7 दिन के अंदर मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे जब उनका जवाब आएगा और उस पर फिर लीगल एक्शन होगा। मुल्क में रेप केसेस में इजाफे ने आर्टिस्ट बरादरी के दिलों को भी मुट्ठी में ले लिया। फनकारों ने हुकूमत से इन जराइम के खात्मे के लिए सख्त सजाओं की मांग कर दी है। कराची से सना फातिमा की रिपोर्ट देखिए। में रेप केसेस के बढ़ते वाकयात पर टीवी और थिएटर के फनकार भी तशवीश का शिकार हैं। अदाकार तलत हुसैन का कहना है कि दिल बेहद रंजीदा है। ऐसे मुजरिमों को सड़कों और फुटपाथ पर इबरतनाक सजा देनी चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ भी होती है और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इन सबको ये जो हैं फुटपाथ उस पर जो खंबे हैं उनके ऊपर लटका देता। अदाकारा सलोमी भी फट पड़ी। रेप के मुर्तकिब अफराद के लिए इस्लामी सजाओं का मुतालबा कर डाला। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्टेप उठाना चाहिए और सरेआम फांसी 2-3 केसेस ऐसे हों तो इंशाल्लाह ताला इस पे बहुत बेहतरी आएगी। प्रोड्यूसर और हिदायतकार इकबाल लतीफ़ ने भी मुजरिमों के लिए सख्त सजा का मुतालबा करते हुए कहा कि आने वाली नस्ल की तरबियत ऐसे अंदाज में की जाए कि माशरा ख़वातीन और बच्चों के लिए महफूज बन सके। हुकूमत को चाहिए कि जराइम को ख़त्म करने की कोशिश करे, मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन रखे और तालीमी निज़ाम को ऐसा करे कि आइंदा जो नस्ल पैदा हो रही है वो पाकिस्तानी और औरत, मर्द, बुजुर्गों के एहतराम करने के काबिल हो जाए। फनकारों का कहना है कि ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए मौसर और सख्त कवानीन वक्त की अहम ज़रूरत है। हमजा शहबाज को कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद उनके वालिद शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो कहते हैं कि मेरे बेटे हमजा को जेल में कोरोना हो गया है। नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का वो साबित कदमी से सामना कर रहे हैं। मुशर्रफ दौर में
نیب مقدمات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حمزہ کی جلد صحت یابی کے لیے انہوں نے خصوصی دعا کی درخواست کی ہے۔ شہباز شریف کے صاحبزادے اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کو کورونا ہوا ہے، جس کے بعد اب شہباز شریف نے اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے بھی ثابت قدمی کے ساتھ مقدمات کا سامنا کرتے رہے ہیں، اب نیب نیازی گٹھ جوڑ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رات کے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا ہے۔ عثمان بزدار نے بغیر پروٹوکول خود گاڑی ڈرائیو کر کے شہر لاہور کا دورہ کیا اور شہریوں کو دینے والی سہولت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شہر میں صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ عثمان بزدار گلبرگ اور دیگر علاقوں میں خراب سٹریٹ لائٹس دیکھ کر شدید برہم بھی ہوئے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لیاقت، آگاہ کیجیے گا۔ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک اور رات کے دوران کیا ہے لاہور کے مختلف علاقوں کا۔ وہ اکثر لاہور کے مختلف علاقوں میں سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں اور بغیر پروٹوکول خود گاڑی ڈرائیو کر کے انہوں نے گلبرگ، جے روڈ، لبرٹی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جو گلبرگ کا علاقہ تھا وہاں خراب سٹریٹ لائٹ دیکھ کر وزیر اعلیٰ نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ حکام کی کارکردگی پر اظہار ناراضگی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے غفلت برتنے والے عملے کے خلاف کارروائی کا حکم دیا اور کہا کہ شہر میں سٹریٹ لائٹس کو فنکشن رکھنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں صفائی کی خراب صورتحال دیکھ کر بھی ہدایات جاری کی ہیں اور وہ اس طرح کے دورے جو ہیں وہ مستقبل قریب میں بھی جاری رکھیں گے تاکہ انہیں جو شہری مسائل ہیں ان کا براہ راست خود سے ادراک ہو سکے اور ان کے اقدامات ان سے لیے اقدامات اٹھا سکے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ سرکاری فرائض میں کوتاہی قطعی طور پر برداشت نہیں اور فرائض میں غفلت برتنے والے جو افسران یا ملازم ہیں انہیں عہدوں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت انصاری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بین الافغان مذاکرات پر پاکستان کے وزیر اطلاع شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ انٹرا افغان مذاکرات جنگ کے ستائے افغان عوام کے لیے صبح 9 کی نوید ہے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ سیاسی تصفیہ دیرینہ افغان مسئلے کا واحد حل ہے، یہ عمران خان کے اس موقف کی جیت ہے۔ وزیر اعظم نے 20 سال پہلے یہ بات کہی تھی۔ شبلی فراز نے کہا کہ افغان عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم دعاگو ہیں۔ بین الافغان مذاکرات کے حوالے سے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ یہ افغان عوام کے لیے صبح 9 کی نوید ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔